کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ احمد شاہ پطرس بخاری کی کتاب کلیات پطرس سے مزاحیہ مضامین کی قسط نمبر 1 آپ کے پیش خدمت ہے۔ مضمون کا نام ہے ہاسٹل میں پڑھنا۔ لکھتے ہیں، ہم نے کالج میں تعلیم تو ضرور پائی اور رفتہ رفتہ BA بھی پاس کر لیا، لیکن اس نصف صدی کے دوران میں جو کالج میں ہم نے گزاری، ہاسٹل میں داخل ہونے کی اجازت صرف ایک ہی دفعہ ملی۔ خدا کا یہ فضل ہم پر کب اور کس طرح ہوا، یہ سوال ایک داستان ہے۔ جب ہم نے انٹر پاس کیا تو مقامی اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب خاص طور پر مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ قریبی رشتہ داروں نے دعوتیں دیں، محلے میں مٹھائی بانٹی گئی، اور ہمارے گھر والوں پر اس بات کا انکشاف ہوا کہ وہ لڑکا جسے آج تک وہ بیکار نالائق سمجھتے رہے تھے، دراصل لامحدود قابلیتوں کا مالک ہے، جس کی نشو و نما پر بے شمار آنے والی نسلوں کی بہبودی کا انحصار ہے۔ چنانچہ ہماری آئندہ زندگی کے متعلق طرح طرح کی تجاویز پہ غور ہونے لگا۔ 3rd ڈویژن میں پاس ہونے کی وجہ سے کسی یونیورسٹی نے ہم کو وظیفہ نہ دیا، چونکہ ہمارے خاندان نے خدا کے فضل سے آج تک کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا، اس لیے وظیفے کا نہ ملنا رشتہ داروں کے لیے باعث فخر بن گیا۔ ہمارے خاندان میں فالتو روپے کی بہتات تھی، اس لیے بلا تکلف یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ نہ صرف ہماری بلکہ ملک و قوم کی بلکہ تمام انسانوں کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ ایسے ہونہار طالب علم کی تعلیم جاری رکھی جائے۔ اس بارے میں ہم سے بھی مشورہ لیا گیا۔ اس سے پہلے کبھی کسی معاملے میں ہم سے رائے طلب نہ کی گئی تھی، لیکن اب تو حالات مختلف تھے۔ اب تو ایک غیر جانبداری اور ایماندار منصف یعنی یونیورسٹی ہماری بیدار مغزی کی تصدیق کر چکی تھی، اور ہمارا مشورہ یہ تھا کہ ہمیں فوراً ولایت بھیج دیا جائے۔ ہم نے مختلف لیڈروں کی تقریروں کے حوالے سے ثابت کیا کہ ہندوستان کا طریقہ تعلیم بہت ناقص ہے۔ اخباروں کے اشتہار دکھا دکھا کر واضح کیا کہ ولایت میں کالج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ فرصت کے اوقات میں تھوڑی تھوڑی سی فیس دے کر بیک وقت جرنلزم، فوٹوگرافی، دندان سازی، اینک سازی، غرض کے بے شمار مفید کام سیکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن ہماری تجویز کو فوراً رد کر دیا گیا، کیونکہ ولایت بھیجنے کے لیے ہمارے شہر میں کوئی روایات موجود نہ تھی۔ ہمارے گرد و نواح میں کسی کا لڑکا ابھی تک ولایت نہ گیا تھا۔ خیر، اس کے بعد ہم سے رائے طلب نہ کی گئی۔ پھر ہمارے والد، ہیڈ ماسٹر صاحب اور تحصیلدار صاحب نے مل کر فیصلہ کیا کہ لاہور بھیج دیا جائے۔ جب ہم نے یہ خبر سنی تو شروع میں سخت مایوسی ہوئی، لیکن جب ادھر ادھر کے لوگوں سے لاہور کے حالات سنے تو معلوم ہوا کہ لندن اور لاہور میں چندہ فرق نہیں۔ بعض واقف کار دوستوں نے سینما کے حالات پر روشنی ڈالی، بعض نے تھیٹر کے مقاصد سے آگاہ کیا، بعض نے ٹھنڈی سڑک کے مشاغل کو سلجھا کر سمجھایا، بعض نے شاہدرے کی رومان انگیز شام کا نقشہ کھینچا۔ چنانچہ جب لاہور کا جغرافیہ پوری طرح ہمیں ذہن نشین ہو گیا تو ثابت ہوا کہ یہ ایک خوشگوار مقام ہے اور اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت موزوں۔ اس پر ہم نے اپنی زندگی کا پروگرام سوچنا شروع کیا، جس میں لکھنے پڑھنے کو جگہ تو ضرور دی، لیکن ایک مناسب حد تک، تاکہ طبیعت پر کوئی ناجائز بوجھ نہ پڑے اور فطرت اپنا کام بحسن و خوبی کر سکے۔ تحصیلدار صاحب اور ہیڈ ماسٹر صاحب کی نیک نیتی یہیں تک محدود نہ رہی۔ اگر وہ صرف یہی مشورہ دیتے کہ لڑکے کو لاہور بھیج دیا جائے تو بہت خوب تھا، لیکن انہوں نے تو تفصیلات میں دخل دینا شروع کر دیا، اور ہاسٹل کی زندگی اور گھر کی زندگی کا مقابلہ کر کے ہمارے والد پر یہ ثابت کر دیا کہ گھر پاکیزگی اور طہارت کا کعبہ ہے اور ہاسٹل گناہ کا ایک دوزخ ہے۔ بے شمار غلط بیانیوں سے کام لیا۔ چنانچہ گھر والوں کو یقین ہو گیا کہ کالج کا ہاسٹل جرائم پیشہ لوگوں کی ایک بستی ہے، اور جو طلباء باہر کے شہروں سے لاہور جاتے ہیں، اگر ان کی نگہداشت نہ کی جائے تو وہ یا تو شراب کے نشے میں چور سڑک کے کنارے کسی نالی میں گرے ہوئے پائے جاتے ہیں، یا کسی جوئے خانے میں ہزارہ روپے ہار کر خودکشی کر لیتے ہیں، یا فرسٹ ایئر کا امتحان پاس کرنے سے پہلے 10-12 شادیاں کر لیتے ہیں۔ چنانچہ گھر والوں کو یہ سوچنے کی عادت پڑ گئی کہ کو کالج میں داخل تو کیا جائے لیکن ہاسٹل میں نہ رکھا جائے، اور کوئی ایسی ترکیب سوچی جائے جس سے لڑکا ہاسٹل کی زد سے محفوظ رہے۔ تو کسی ترکیب کا سوچنا کیا مشکل تھا۔ بہت غور و خوض کے بعد لاہور میں ہمارے ایک ماموں دریافت کیے گئے اور ان کو ہمارا سرپرست بنا دیا گیا۔ مجھے بتایا گیا کہ میں جب ایک شیرخوار بچہ تھا تو وہ مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ ہم پڑھیں گے کالج میں اور رہیں گے ماموں کے گھر۔ اس بات سے تحصیل علم کا ولولہ جو ہمارے دل میں تھا وہ کچھ بیٹھ سا گیا۔ ہم نے سوچا یہ ماموں لوگ اپنی سرپرستی کے زوم میں والدین سے بھی زیادہ احتیاطیں برتیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے دماغی قوا کو پھلنے پھولنے کا موقع نہ ملے گا اور تعلیم کا اصلی مقصد فوت ہو جائے گا۔ چنانچہ وہی ہوا جس کا ہمیں خوف تھا۔ ہم روز بروز مرجھاتے چلے گئے۔ سینما جانے کی اجازت کبھی کبھار مل جاتی تھی، لیکن اس شرط پر کہ بچوں کو بھی ساتھ لیتا جاؤں۔ اس صحبت میں بھلا سینما سے کیا اخذ کرتا۔ تھیٹر کے معاملے میں ہماری معلومات اندر صبا سے آگے بڑھنے نہ پائیں۔ تیرنا ہمیں نہ آیا، کیونکہ ہمارے ماموں کا ایک مشہور قول ہے کہ ڈوبتا وہی ہے جو تیراک ہو، جسے تیرنا نہ آتا ہو وہ پانی میں گھستا ہی نہیں۔ گھر پر آنے جانے والے دوستوں کا انتخاب ماموں کے ہاتھ میں تھا۔ کوٹ کتنا لمبا پہنا جائے اور بال کیسے رکھے جائیں، اس کے متعلق ہدایات بہت کڑی تھیں۔ ہفتے میں گھر 2 دفعہ خط لکھنا بہت ضروری تھا۔ غسل خانے میں چھپ کر پینی پڑتی تھی
گانے بجانے کی سخت ممانعت تھی۔ یہ سپاہیانہ زندگی ہمیں اچھی نہ لگتی تھی۔ یوں تو دوستوں سے ملاقات بھی ہو جاتی تھی، سیر کو بھی چلے جاتے تھے، ہنس بول بھی لیتے تھے، لیکن وہ جو زندگی میں ایک آزادی، ایک فراخی ہونی چاہیے، وہ ہمیں نصیب نہ ہوئی۔ رفتہ رفتہ ہم نے غور کرنا شروع کیا کہ ماموں جان عموماً کس وقت گھر میں ہوتے ہیں، کس کمرے تک گانے کی آواز نہیں جاتی، کس دروازے سے کمرے کے کس کونے میں جھانکنا ممکن ہے، کس کمرے کا دروازہ باہر سے کھولا جا سکتا ہے، کون سا ملازم ہمارے موافق ہے، کون سا ملازم ماموں کا نمک حلال ہے۔ جب ان باتوں کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تو ہم نے اس زندگی میں بھی نشو و نما کے لیے چند گنجائشیں پیدا کر لیں۔ لیکن پھر بھی ہم روز دیکھتے تھے کہ ہاسٹل میں رہنے والے طلباء کس طرح اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر زندگی کی شاہراہ پر چل رہے ہیں۔ ہم ان کی زندگی پہ رشک کرنے لگے۔ ہم نے اپنے دل سے کہا، والدین کی نافرمانی کسی مذہب میں جائز نہیں، لیکن ان کی خدمت میں درخواست کرنا یہ تو کوئی بری بات نہیں۔ اپنی ناقص رائے کا اظہار کرنا، ان کو صحیح واقعات سے آگاہ کرنا میرا فرض ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس فرض کی ادائیگی سے باز نہیں رکھ سکتی۔ چنانچہ جب گرمیوں کی تعطیلات میں گھر گیا تو چند مختصر مگر جامع اور مؤثر تقریریں اپنے دماغ میں تیار کر لیں۔ کو ہاسٹل پہ سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ وہاں کی آزادی نوجوانوں کے لیے مضر ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہزاروں واقعات ایسے تصنیف کیے جن سے ہاسٹل کے قواعد کی سختی ان پر اچھی طرح روشن ہو جائے۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب کے ظلم و تشدد کی چند مثالیں سنا ڈالیں۔ مظلوم اشفاق کا واقعہ بیان کیا کہ ایک دن شام کے وقت بیچارہ ہاسٹل کو واپس آ رہا تھا، چلتے چلتے پاؤں میں موچ آ گئی، 2 منٹ دیر سے پہنچا، صرف 2 منٹ بس صاحب۔ اس پر سپرنٹینڈنٹ صاحب نے فوراً تار دے کر اس کے والد کو بلوایا، پولیس سے تحقیق کرنے کو کہا، کے لیے اس کا جیب خرچ بند کروا دیا۔ یہ واقعہ سن کر گھر کے لوگ سپرنٹینڈنٹ صاحب کے مخالف ہو گئے، ہاسٹل کی خوبی ان پر واضح نہ ہوئی۔ پھر میں نے ایک دن موقع پا کر محمود کا واقعہ بیان کیا کہ ایک دفعہ شامت اعمال سے بیچارہ سینما دیکھنے چلا گیا، قصور یہ ہوا کہ 1 روپے والے درجے میں جانے کے بجائے 2 والے میں چلا گیا، بس اتنی ہی فضول خرچی پر اسے عمر بھر سینما جانے کی ممانعت ہو گئی، لیکن اس واقعے سے بھی گھر والے متاثر نہ ہوئے۔ ان کے رویے سے مجھے احساس ہوا کہ مجھے یہ کہانی 1 روپے اور 2 روپے کی بجائے 8 آنے اور 1 روپیہ کہنا چاہیے تھا۔ ایسی ہی ناکام کوششوں میں تعطیلات گزر گئیں اور ہم نے پھر ماموں کی چوکھٹ پر آ کر سجدہ کیا۔ اگلی بار گرمیوں کی چھٹیوں میں جب ہم گھر گئے تو ہم نے ایک آدھ نیا ڈھنگ اختیار کیا۔ سال بھر کی تعلیم کے بعد اب ہمارے خیالات میں پختگی آ گئی تھی۔ پچھلے سال ہاسٹل کی حمایت میں جو دلیلیں ہم نے دی تھیں وہ اب ہمیں نہایت بور لگ رہی تھیں۔ اب کہ ہم نے اس موضوع پر ایک لیکچر دیا کہ جو شخص ہاسٹل کی زندگی سے محروم ہو اس کی شخصیت نامکمل رہ جاتی ہے، ہاسٹل سے باہر شخصیت پنپنے نہیں پاتی۔ ہم اس موضوع پر فلسفیانہ گفتگو کرتے رہے اور نفسیات کے نقطہ نظر سے اس پر روشنی ڈالتے رہے، لیکن ہمیں محسوس ہوا کہ بغیر مثالوں کے کام نہ چلے گا، اور جب مثالیں دینے کی نوبت آئی تو دقت ہوئی۔ کالج کے جن طلباء کے متعلق میرا ایمان تھا کہ وہ زبردست شخصیتوں کے مالک ہیں، ان کی زندگی کچھ ایسی نہ تھی کہ والدین کے سامنے بطور نمونے کے پیش کر سکتا۔ جب ہم 1.5 مہینے تک شخصیت اور ہاسٹل کی زندگی پر اس کا انحصار پر اپنے خیالات کا بار بار اظہار کرتے رہے تو ایک دن والد نے پوچھا، شخصیت سے آخر مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا، دیکھیے نا، مثلاً ایک طالب علم ہے، وہ کالج میں پڑھتا ہے، اب ایک تو اس کا دماغ ہے، ایک اس کا جسم ہے، جسم کی صحت بھی ضروری ہے، دماغ کی صحت تو ضروری ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہوتی ہے جس سے آدمی پہچانا جاتا ہے، میں اس کو شخصیت کہتا ہوں۔ اس کا تعلق نہ جسم سے ہے نہ دماغ سے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی کی جسمانی صحت خراب ہو اور اس کا دماغ بھی بیمار ہو، لیکن پھر بھی اس کی شخصیت، خیر دماغ تو بیکار نہیں ہونا چاہیے ورنہ انسان خپتی ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی گویا شخصیت ایک ایسی چیز ہے۔ ٹھہریے، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، 1 منٹ رکیے۔ 1 منٹ کی بجائے والد نے مجھے آدھے گھنٹے کی مہلت دی، جس کے دوران وہ خاموشی سے میرے جواب کا انتظار کرتے رہے۔ مجھے کچھ جواب نہ سوجا، میں اٹھ کر باہر چلا آیا۔ 3-4 دن کے بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مجھے شخصیت نہیں کہنا چاہیے تھا، شخصیت ایک بے رنگ سا لفظ ہے، سیرت کہنا چاہیے تھا، سیرت کے لفظ سے نیکی ٹپکتی ہے۔ چنانچہ اب میں نے سیرت کو اپنا تکیہ کلام بنا لیا، لیکن یہ بھی مفید ثابت نہ ہوا۔ والد نے کہا، کیا سیرت سے تمہارا مطلب چال چلن ہے؟ میں نے کہا، چال چلن ہی کہہ لیجئے۔ وہ بولے، گویا دماغی اور جسمانی صحت کے علاوہ چال چلن اچھا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، جی میرا تو یہی مطلب ہے۔ اور وہ بولے، یہ چال چلن ہاسٹل میں رہنے سے اچھا ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ وہ بولے، یعنی ہاسٹل میں رہنے والے طالب علم نماز روزے کے زیادہ پابند ہوتے ہیں، ملک کی زیادہ خدمت کرتے ہیں، سچ زیادہ بولتے ہیں، نیک زیادہ ہوتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ایک دفعہ پرنسپل صاحب نے تقسیم انعامات کے جلسے میں نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا۔ اے کاش میں نے اس وقت توجہ سے سنا ہوتا۔ پھر سال بھر میں ماموں کے گھر یہ گانا گاتا رہا، زندگی ہے تو خزاں کے بھی گزر جائیں گے دن۔ ہر سال میری درخواست کا یہی حشر ہوتا رہا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ ہر سال ناکامی کا منہ دیکھتا تھا، لیکن اگلے سال گرمیوں کی چھٹیوں میں پہلے سے زیادہ شد و مت کے ساتھ تبلیغ کا کام جاری رکھتا تھا۔ ہر دفعہ نئی نئی دلیلیں پیش کرتا، نئی نئی مثالیں سامنے لاتا۔ شخصیت اور سیرت والے مضمون سے کام نہ چلا تو اگلے سال ہاسٹل کی زندگی کے باقاعدگی
اور ڈسپلن پر تبصرہ کیا۔ اس سے اگلے سال یہ دلیل پیش کی کہ ہاسٹل میں رہنے سے پروفیسروں کے ساتھ ملنے جلنے کے مواقع ملتے ہیں۔ اس سے اگلے سال یہ کہا، ہاسٹل کی آب و ہوا بڑی اچھی ہے، صفائی کا خاص طور پہ خیال رکھا جاتا ہے، مکھیاں مچھر مارنے کے لیے کئی افسر مقرر ہیں۔ اس سے اگلے سال یہ کہا، جب بڑے بڑے حکام کالج کا معائنہ کرنے آتے ہیں تو ہاسٹل میں رہنے والے طلباء سے فرداً ہاتھ ملاتے ہیں، اس سے تعلقات بنتے ہیں۔ لیکن جوں وقت گزرتا گیا، میری تقریروں میں جوش بڑھتا گیا، معقولیت کم ہوتی گئی۔ شروع میں ہاسٹل کے مسئلے پہ گھر والے مجھ سے باقاعدہ بحث کیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ایک لفظی انکار کا رویہ اختیار کیا، پھر ایک آدھ سال مجھے ہنس کے ٹالتے رہے۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ ہاسٹل کا نام سنتے ہی ایک کہے کے ساتھ مجھے تشریف لے جانے کا حکم دے دیا کرتے تھے۔ ان کے اس سلوک سے آپ یہ اندازہ نہ لگائیے کہ ان کی شفقت کم ہو گئی تھی۔ حقیقت صرف اتنی سی ہے کہ بعض ناگوار حادثات کی وجہ سے میرا اقتدار کچھ کم ہو گیا تھا۔ ہوا یہ کہ میں نے جب پہلی مرتبہ BA کا امتحان دیا تو فیل ہو گیا۔ اگلے سال بھی ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد لگاتار جب 3-4 دفعہ یہی ہوا تو گھر والوں نے میری امنگوں میں دلچسپی لینی چھوڑ دی۔ بار فیل ہونے کی وجہ سے میری گفتگو میں ایک سوز تو آ گیا تھا، لیکن کلام میں وہ پہلے جیسی شوکت اور میرے رائے کی وہ پہلے جیسی وقت نہ رہی تھی۔ میں زمانہ طالب علمی کے اس دور کا حال ذرا تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے ایک تو آپ میری زندگی کے نشیب و فراز سے واقف ہو جائیں گے، اس کے علاوہ یونیورسٹی کی بعض بے قاعدگیوں کا راز بھی آپ پر آشکار ہو جائے گا۔ میں پہلے سال BA میں کیوں فیل ہوا، اس کا سمجھنا بہت آسان ہے۔ بات یہ تھی کہ جب ہم نے FA کا امتحان دیا، چونکہ ہم نے کام خوب دل لگا کر کیا تھا، اس لیے ہم پاس ہو ہی گئے، بہرحال فیل نہ ہوئے۔ سوچا تھا BA میں ریاضی رکھ لیں گے، اس طرح سپلی کے امتحان کے لیے فالتو کام نہ کرنا پڑے گا، لیکن سب نے ہمیں مشورہ دیا تم ریاضی مت رکھو۔ حتیٰ کہ جب پرنسپل نے بھی یہی مشورہ دیا تو ہم رضامند ہو گئے۔ چنانچہ BA میں ہمارے مضامین انگریزی، تاریخ اور فارسی تھے۔ ساتھ ہم ریاضی کے سپلی کی تیاری بھی کر رہے تھے، یعنی ہم 3 کے بجائے 4 مضامین پڑھ رہے تھے۔ اس سے ہماری قوت مطالعہ منتشر ہو گئی اور خیالات میں پراگندگی پیدا ہوئی۔ اگر 4 کے بجائے صرف 3 مضامین پڑھنے ہوتے تو جو وقت میں چوتھے مضمون کو دے رہا تھا وہ بانٹ کر ان 3 مضامین کو دے دیتا، اس سے بڑا فرق پڑتا، اور اگر میں سارا وقت کسی ایک مضمون کو دے دیتا تو کم از کم اس مضمون میں ضرور پاس ہو جاتا۔ موجودہ حالات میں جو ہونا تھا وہی ہوا، یعنی میں کسی مضمون پر توجہ نہ کر سکا۔ سپلی میں تو پاس ہو گیا، لیکن BA کے تمام مضامین میں فیل ہو گیا۔ انگریزی میں فیل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ یہ ہماری مادری زبان نہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ اور فارسی میں بھی فیل ہو گیا۔ اب آپ سوچئے کہ جو وقت میں سپلی کے امتحان میں لگاتا رہا، اگر میں وہ نہ کرتا بلکہ اس کی بجائے یہ پڑھ لیتا۔ خیر صاحب، فارسی میں کسی ایسے شخص کا فیل ہونا جو ایک علم دوست خاندان سے تعلق رکھتا ہو، لوگوں کے لیے ازحد حیرت کا باعث بنا۔ ہمیں خود بھی بہت ندامت ہوئی، اور یہ ندامت 1 سال کے بعد دھلی جب ہم فارسی میں پاس ہو گئے۔ اس سے اگلے سال ہم تاریخ میں پاس ہو گئے، اور اس سے اگلے سال ہم انگریزی میں پاس ہو گئے۔ اب قاعدے کی روح سے ہمیں BA کا سرٹیفکیٹ مل جانا چاہیے تھا، لیکن یونیورسٹی کی طفلانہ ضد دیکھیے کہ سرٹیفکیٹ جب ملتا ہے جب تینوں مضامین میں بیک وقت پاس ہوا جائے۔ ہم نے ہر سال صرف ایک مضمون پر اپنی تمام تر توجہ دی اور اس میں کامیابی حاصل کی، اور ہم نے ثابت کر دیا کہ جس مضمون میں چاہیں پاس ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک ہم ہر امتحان میں 2 مضمونوں میں فیل ہوتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے تہیہ کر لیا کہ جہاں تک ہو سکا اپنے مطالعے کو وسیع کریں گے۔ ہم یونیورسٹی کے بیہودہ قواعد کو تو بدل نہیں سکتے تھے، چلو اپنی طبیعت پر ہی کچھ زور ڈال لیں گے۔ بہت غور کر کے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ 3 مضامین میں بیک وقت پاس ہونا بہت مشکل ہے، پہلے 2 مضامین میں پاس ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ ہم انگریزی اور فارسی میں پاس ہو گئے، اور اس سے اگلے سال ہم فارسی اور تاریخ میں پاس ہو گئے۔ گویا جن طریقوں سے ہم 2 مضامین میں فیل ہو سکتے تھے وہ ہم نے سب پورے کر لیے۔ اس کے بعد ہمارے لیے 2 مضامین میں فیل ہونا ناممکن ہو گیا، اور ایک مضمون میں فیل ہونے کی باری آئی۔ کبھی ہم تاریخ میں فیل ہوتے، کبھی انگریزی میں۔ اتنی دفعہ امتحان دینے کے بعد ہم نے اپنے نتیجوں کو سامنے رکھا تو ثابت ہوا کہ غم کی رات بس ختم ہونے ہی والی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اب ہمارے فیل ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ باقی رہ گیا ہے، وہ یہ کہ فارسی میں فیل ہو جائیں، لیکن اس کے بعد تو پاس ہونا لازم ہے۔ بس یہی ایک کسر باقی رہ گئی تھی کہ اس سال فارسی میں فیل ہوں گے، پھر اگلے سال قطعی طور پہ پاس ہو جائیں گے۔ چنانچہ 7ویں دفعہ امتحان دینے کے بعد ہم بےتابی سے فیل ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ یہ انتظار دراصل فیل ہونے کا انتظار نہ تھا، بلکہ اس بات کا انتظار تھا کہ اس فیل ہونے کے بعد اس سے اگلے سال ہم ہمیشہ کے لیے BA پاس ہو جائیں گے۔ امتحان کے بعد میں جب بھی گھر آتا تھا تو والدین کو نتیجے کے لیے پہلے ہی تیار کر دیتا، رفتہ نہیں بلکہ یکلخت اور فوراً۔ رفتہ تیار کرنے سے خواہ وقت ضائع ہوتا ہے اور پریشانی طول کھینچتی ہے۔ ہمارا قاعدہ یہ تھا کہ جاتے ہی کہہ دیا کرتے تھے، اس سال تو ہم پاس نہیں ہو سکتے۔ جب والدین کو یقین نہ آتا تو طبیعت کو بڑی الجھن ہوتی، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے میں پرچے میں کیا لکھ کر آیا ہوں۔ جب تک پیپر چیک کرنے والا نشے کی حالت میں نہ ہو، میرا پاس ہونا ناممکن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام چاہنے والوں کو اس بات کا یقین ہو جائے تاکہ وقت پر انہیں صدمہ نہ ہو، لیکن بہی خواہ ہیں کہ میری تمام تشریحات کو محض کسر نفسی سمجھ رہے ہیں۔ لیکن ہوتے کچھ سالوں کے بعد جب میں یہ سب بتایا کرتا تو میرے والد کو فوراً یقین آ جاتا تھا۔ بہرحال پہلے کی طرح اب کی دفعہ بھی ہم نے گھر پہنچتے ہی
اپنے فیل ہونے کی پیشن گوئی کر دی، اور اس بار دل کو تسلی تھی بس یہ آخری موقع ہے، اگلے سال ایسی پیشن گوئی کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ ساتھ ہی خیال آیا کہ ہاسٹل کا قصہ پھر شروع کر دینا چاہیے، اب تو کالج میں صرف 1 سال باقی رہ گیا ہے۔ اب بھی ہاسٹل میں رہنا نصیب نہ ہوا تو عمر بھر گویا آزادی سے محروم رہے۔ گھر سے نکلے تو ماموں کے ڈربے میں، اور جب ماموں کے ڈربے سے نکلے تو شاید اپنا ایک ڈربہ بنانا پڑے گا۔ آزادی کا صرف 1 سال رہ گیا ہے اور یہ آخری موقع ہے۔ آخری درخواست کرنے سے پہلے میں نے تمام ضروری مسالہ بڑی احتیاط سے جمع کیا۔ میں پچھلے کئی سالوں سے BA میں پڑھ رہا تھا، لہٰذا کئی ایسے پروفیسر تھے جن سے مجھے اب ہم عمری کا فخر حاصل تھا۔ ان کے سامنے نہایت بے تکلفی سے اپنی آرزوؤں کا اظہار کیا اور ان سے کہا کہ میرے والد کو خط لکھیں کہ اگلے سال لڑکے کو آپ ضرور ہاسٹل بھیج دیں۔ پھر بعض کامیاب طلباء کے والدین سے اسی مضمون کی کچھ عرض یادداشتیں والد کو بھجوائیں۔ خود اعداد و شمار سے ثابت کیا کہ یونیورسٹی سے جتنے لڑکے پاس ہوتے ہیں ان میں سے اکثر وہی ہوتے ہیں جو ہاسٹل میں رہتے ہیں۔ ان کو یقین دلایا یونیورسٹی کا کوئی وظیفہ یا تمغہ یا انعام ہاسٹل سے باہر گیا ہی نہیں۔ میں حیران ہوں یہ دلیل مجھے سے پہلے کیوں نہیں سوچی تھی، کیونکہ یہ بہت کارگر ثابت ہوئی۔ اس دلیل کے بعد والد کا انکار نرم ہوتے ہوتے غور و خوض میں تبدیل ہو گیا۔ پھر بھی انہوں نے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس لڑکے کو پڑھنے کا شوق ہو وہ ہاسٹل کی بجائے گھر پر کیوں نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے جواب دیا کہ ہاسٹل میں ایک علمی فضا ہوتی ہے جو ارسطو اور افلاطون کے گھر کے سوا کسی گھر میں نہیں ہو سکتی۔ میں جسے دیکھو بحر علوم میں غوطہ زن نظر آتا ہے۔ ہاسٹل پر ایسی خاموشی طاری ہوتی ہے کہ قبرستان معلوم ہوتا ہے، حالانکہ ہاسٹل میں 200-300 لڑکے ہر وقت ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ شام کے وقت ہاسٹل کے صحن میں طلباء علمی مباحثے کرتے ہیں۔ الگ صبح ہر طالب علم کتاب ہاتھ میں لیے ہاسٹل کے صحن میں ٹہلتا نظر آتا ہے۔ کھانے کے کمرے میں، کامن روم میں، غسل خانوں میں، برآمدوں میں، ہر جگہ لوگ فلسفے، ریاضی، تاریخ کی باتیں کرتے ہیں۔ جن کو انگریزی ادب کا شوق ہو وہ دن رات آپس میں شیکسپیئر کی طرح گفتگو کرنے کی مشق کرتے ہیں۔ ریاضی کے طلباء اپنے ایک خیال کو الجبرے میں ادا کرنے کی عادت ڈال لیتے ہیں۔ فارسی کے طلباء رباعیوں میں تبادلہ خیالات کرتے ہیں، اور جو تاریخ کے دلدادہ ہیں۔ اتنی باتیں سننے کے بعد والد نے اجازت دے دی۔ اب ہمیں یہ انتظار کہ کب ہم فیل ہوں اور کب اگلے سال کے لیے عرضی بھیجیں۔ اس دوران ہم نے ان تمام دوستوں سے خط و کتابت کی جن کے متعلق یقین تھا کہ اگلے سال پھر ان کی رفاقت نصیب ہوگی، اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ آئندہ سال ہمیشہ کے لیے کالج کی تاریخ میں یادگار رہے گا، کیونکہ ہم تعلیمی زندگی کا ایک وسیع تجربہ اپنے ساتھ لے کر ہاسٹل میں آ رہے ہیں، جس سے ہم طلباء کی نئی پود کو مفت مستفید کریں گے۔ اپنے ذہن میں ہم نے ہاسٹل میں اپنی حیثیت ایک مادر مہربان جیسی سوچ لی، جس کے ارد گرد ناتجربہ کار طلباء مرغی کے بچوں کی طرح بھاگتے پھریں گے۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب، جو کسی زمانے میں ہمارے کلاس فیلو تھے، ان کو ہم نے لکھ بھیجا کہ جب ہم ہاسٹل میں آئیں گے تو آپ سے فلاں فلاں مراعات کی توقع رکھیں گے اور فلاں فلاں قواعد سے اپنے آپ کو مستثنیٰ سمجھیں گے، اور یہ سب اطلاع ہے۔ جب یہ سب کچھ کر چکے تو ہماری بد نصیبی دیکھیے، جب نتیجہ نکلا تو ہم پاس ہو گئے۔ ہم پہ تو جو ظلم ہوا سو ہوا۔ یونیورسٹی والوں کی حماقت ملاحظہ کیجیے، ہمیں پاس کر کے اپنی آمدنی کا ایک مستقل ذریعہ ہاتھ سے گنوا بیٹھے۔